بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ ذرا سی بھی آواز پیدا نہ ہونے پائے، اور میں اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی رہا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ جس تیزی سے میں اترا تھا اسی تیزی سے ٹرک کے نیچے گھس جاؤں گا اور اس کے سٹارٹ ہوتے ہی اس طرف کو رینگ جاؤں گا جدھر زیادہ اندھیرا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس وقت تک اگر کوئی پیچھے آ بھی گیا تو اس کا دھیان ٹرک کی طرف ہی رہے گا، نظر ذرا اونچی ہی رہے گی اور میں سینے کے بال رینگتا ہوا کچھ دور نکل جاؤں گا۔ جہاں میں اپنے آپ کو ذرا محفوظ محسوس کرتا وہاں سے اٹھ کر دوڑنا شروع کر سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ میری بدقسمتی یہ رہی کہ ٹرک سے نیچے پاؤں رکھتے ہی بڑا سا ایک پتھر اپنی جگہ سے اچھا خاصا ہل گیا۔ ٹرک کچے میں ذرا ترچھا کھڑا تھا اور میرا پاؤں اس پتھر پر پڑ گیا تھا۔ میں نے تو اپنا توازن نہیں کھویا، لیکن وہ پتھر ذرا لڑک کر ایک اور پتھر سے ٹکرا گیا۔ نہایت خفیف سی آواز پیدا ہوئی۔ اگر اس وقت ٹرک سٹارٹ ہوتا تو وہ آواز اس میں دب جاتی، کسی کو ذرا بھی پتہ نہ چلتا، لیکن اس لمحے وہاں مکمل سکوت تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس آواز نے ان سب کو ٹرک کے پچھلے حصے کی طرف متوجہ کر لیا ہوگا۔ چنانچہ میں ٹرک کے نیچے گھسنے کے بجائے پنجوں کے بال رکوع کی سی حالت میں گہرے اندھیرے کی طرف دوڑا، جہاں درختوں کی موجودگی کے آثار بھی دکھائی دے رہے تھے۔ کون ہے؟ کوئی شاید بری طرح چونکتے ہوئے تقریباً چلا اٹھا۔ یہ غالباً اسی کی آواز تھی جو اب تک ٹرک ڈرائیور سے باتیں کرتا رہا تھا، لیکن شاید حیرت کے جھٹکے، ہیجان اور اضطراب کے باعث پھٹ سی گئی تھی۔ ایک لمحے کے توقف سے ایک فائر ہوا۔ آواز زیادہ بلند نہیں تھی۔ فائر یقیناً کم کیلیبر کے کسی پسٹل سے کیا گیا تھا۔ اس عجلت میں بھی شاید انہوں نے خیال رکھا تھا کہ ہتھیار وہ استعمال کیا جائے جس کا دھماکہ زیادہ زوردار نہ ہو۔ اس ایک لمحے میں کافی آگے پہنچ چکا تھا۔ گولی نہ جانے کہاں سے گزری تھی، لیکن ایک بات طے تھی کہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی ٹرک سے اتر کر اس طرف بھاگا تھا جدھر چھدرے درختوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ عقب سے مجھے کسی کی گھٹی اور دور ہوتی ہوئی آواز سنائی دی، سرچ لائٹ نکالو، جلدی کرو۔ اس کا مطلب تھا وہ میری تلاش سے باز رہنے والے نہیں تھے، اور سرچ لائٹ تو میرے لیے موت کا پیغام ثابت ہو سکتی تھی۔ تاہم میں درختوں کے درمیان دوڑتا چلا گیا۔ درختوں کا سلسلہ طویل نہیں تھا۔ چند لمحے بعد میں ایسی جگہ پہنچ گیا جس سے آگے اکا دکا ہی درخت تھے۔ اسی وقت میں نے اپنے عقب میں سرچ لائٹ روشن ہوتے دیکھی، لیکن اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ اگر اس کا رخ میری طرف ہوتا تب بھی شاید اس کی روشنی مجھ تک نہ پہنچتی۔ میں کافی دور نکل آیا تھا۔ غالباً بیٹری سے چلنے والی سرچ لائٹ تھی۔ اس کی رسائی بہت دور تک نہیں تھی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر سامنے دیکھا۔ اس علاقے میں زیادہ دور تک دوڑنا مناسب معلوم نہیں ہوتا تھا۔ سرچ لائٹ ان کے پاس تھی۔ اگر وہ ذرا بھی ہوشیار ہوتے تو جلد مجھے تلاش کر سکتے تھے۔ روشنی تیزی سے ادھر ادھر لہراتی ہوئی میری طرف بڑھ رہی تھی۔ بھاگتے ہوئے شخص کے بارے میں تعاقب کرنے والوں کو بہت کم ہی یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ راستے میں کسی درخت پر چڑھ گیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی باریک سا نفسیاتی نکتہ تھا، اور میں کسی بھی جگہ سے فرار کے سلسلے میں انسانی نفسیات کے پہلوؤں سے استفادہ کرنے سے نہیں چوکتا تھا۔ بھاگتے اچانک راستے میں ایک درخت پر چڑھ جانا کئی بار میرے کام آ چکا تھا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ انسان کو گلہری کی طرح تیزی سے درخت پر چڑھنے میں مہارت حاصل ہو۔ مجھے یہ مہارت حاصل تھی۔ میں نے ایک بار پھر اسی تدبیر سے کام لینے اور اسی انداز میں قسمت آزمائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک درخت مجھے کافی تناور اور گھنا دکھائی دیا۔ میں تیزی سے اسی پر چڑھ کر پتوں کے درمیان چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب تک روشنی قریب آئی، شاخیں اور پتے دوبارہ ساکت ہو چکے تھے۔ میرے درخت پر چڑھنے سے تھوڑی سی ہلچل برپا ہوئی تھی، وہ ختم ہو چکی تھی۔ وہ لوگ سرچ لائٹ ادھر ادھر گھماتے نہایت محتاط انداز میں چلے آ رہے تھے۔ تعداد میں وہ 4 تھے، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی گن تھی۔ وہ
عین میرے نیچے سے گزرتے آگے بڑھتے چلے گئے، لیکن چند قدم آگے جا کر وہ رک گئے۔ سرچ لائٹ چند لمحے تک ناہموار میدانی علاقے میں گردش کرتی رہی، غائب ہو گیا۔ سور کا بچہ بالآخر ان میں سے ایک بولا، وہی تھا جس کی آواز اب تک سب سے زیادہ سنائی دیتی رہی تھی۔ اس خطاب پر ایک بار تو دل چاہا کہ نیچے اتر پڑوں اور ان سے دو ہاتھ کرنے کی کوشش کر ہی ڈالوں۔ اس وقت ان کی پشت اس درخت کی طرف تھی جس پر میں چھپا ہوا تھا۔ میں اگر خاموشی سے درخت سے اترنے یا یکدم چھلانگ لگانے اور اچانک ان پر جھپٹ پڑنے میں کامیاب ہو جاتا تو ان میں سے کسی سے بھی صرف ایک گن چھین کر باقی سے نمٹ سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو اس ارادے پر عمل درآمد سے روکے رکھا اور اپنے دماغ کو بھی ٹھنڈا ہی رکھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں ان لوگوں سے اس حد تک خوفزدہ تھا کہ مجھ میں کوئی قدم اٹھانے کی جرت ہی نہیں تھی، بلکہ مجھے صرف اور صرف اس سیاہ مرسیڈیز کے تصور نے محتاط رہنے پر مجبور کیا تھا جو 1.5-2 فرلانگ پیچھے سڑک کے قریب کھڑی تھی۔ آخر وہ تھا کون؟ ایک اور آواز ابھری، آواز بلند تھی لیکن انداز خود کلامی کا ہی تھا۔ جواب میں ایک لمحے کے لیے خاموشی رہی، پھر کوئی بولا، کوئی چور اچکا ہوگا یا کوئی مفرور مجرم کسی سے بچنے کے لیے ٹرک میں چھپ کر بھاگ رہا ہوگا۔ سرکاری آدمی یا کوئی اور اہم آدمی تو ہو نہیں سکتا، وہ لوگ اتنی زحمت نہیں اٹھاتے۔ وہ واپس پلٹ پڑے لیکن درختوں کے درمیان اب بھی نیم دلی سے مجھے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ہر طرف سرچ لائٹ سے روشنی ڈال رہے تھے۔ بالآخر وہ اس درخت سے جس پر میں چھپا ہوا تھا ذرا ہی دور ایک دوسرے درخت کے نیچے آن رکے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ سب سے زیادہ بولنے والے نے گویا اپنے ساتھیوں سے مشورہ طلب کیا۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا، سب ابھی تک گردنیں گھما کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ میری حیثیت اس وقت گویا سلیمانی ٹوپی رکھنے والے کی سی تھی، یعنی میں تو ان کی تمام حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ غالباً واپس جانا چاہتے تھے لیکن الجھن میں تھے۔ ان کی الجھن جلد ہی رفع ہو گئی، ہلکی سی ایک سنائی دی۔ یہ شاید کسی ٹرانسمیٹر یا واکی ٹاکی کا سگنل تھا۔ میں نے زیادہ باتیں کرنے والے کو جو غالباً انچارج کی سی حیثیت رکھتا تھا اپنے لباس میں سے واکی ٹاکی نما ایک آلہ نکالتے دیکھا، لیکن وہ سائز میں واکی ٹاکی سے کچھ چھوٹا تھا۔ اس نے کوئی بٹن دبایا اور دوسرے ہی لمحے جو آواز ابھری اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ واکی ٹاکی نہیں، نہایت عمدہ قسم کا کوئی ٹرانسمیٹر ہی تھا۔ واکی ٹاکی پر ایک مخصوص سی گونج سنائی دیتی ہے اور آواز اتنی صاف نہیں ہوتی جتنی اس پر تھی۔ کوئی باری اور گنجیلی آواز میں انگریزی میں پوچھ رہا تھا، وہ ملا یا نہیں؟ وہ کسی انگریزی داں یا انگریزی پاکستانی کا لہجہ نہیں تھا، وہ خالصتاً کوئی برٹش ہی معلوم ہوتا تھا۔ نہیں سر، وہ غائب ہو گیا ہے، انچارج ٹائپ شخصیت نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ اہم کو تو پھر تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ ٹرانسمیٹر پر گراہٹ ابھری۔ خالی ٹرک آ گیا ہے، جلدی واپس آؤ اور لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کراؤ۔ اور سر، وہ شخص انچارج نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، جہنم میں ڈالو اس کو، کوئی چور اچکا ہوگا، جب کوئی آئے گا تو دیکھا جائے گا، تم واپس آ جاؤ اور اپنا کام کرو۔ انگریز کی نہایت تحکمانہ آواز ابھری۔ انچارج نے ٹرانسمیٹر آف کیا، جیب میں ڈالا اور سب کو واپس چلنے کا اشارہ کیا۔ سرچ لائٹ غالباً ٹرک ڈرائیور کے ہاتھ میں تھی، اس نے اسے بھی آف کر لیا اور میں نے اندھیرے میں ان کے تیزی سے واپس جانے کی آوازیں سنی۔ میں جس دوشاخے پر بیٹھا تھا وہیں ساکت رہا۔ ٹرانسمیٹر پر سنائی دینے والی آواز نے مجھے مضطرب کر دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کیا یہ ریڈ ڈاٹ کا کوئی چکر تھا، لیکن پھر میں نے خود ہی اپنے اس خیال کو مسترد کر دیا۔ ایک بار پھر میں نے اپنے آپ کو یہی سوچنے پر مجبور پایا تھا کہ ریڈ ڈاٹ کی سرگرمیاں اس سے کہیں زیادہ اونچے درجے کی تھیں۔ اسلحے کی سمگلنگ اور اس کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی ہمارے ہاں دہشت گردوں کی ایک عام سی سرگرمی بن گئی تھی۔ ریڈ ڈاٹ کو جہاں تک میں دیکھ سکا تھا، سمجھ سکا تھا، اس حساب سے اس قسم کے کام اس کے شیان شان نہیں تھے۔ عام قسم کے اسلحے کی تو شاید ان کی نظر میں کوئی وقت بھی نہیں تھی۔
ہمارے لوگوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے البتہ وہ عام قسم کا اسلحہ ادھر ادھر پھیلانا بھی چاہتے تو شاید یہ ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کام ہوتا۔ اس کے لیے انہیں اتنا تردد اٹھانے اور رینجر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس قسم کے مسائل کے سلسلے میں ان کے وسائل تقریباً طلسماتی سے تھے اور ان کے علاوہ نہ جانے کہاں کہاں ان کے مہرے موجود تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ اسلحے کی نقل و حمل کے بے پناہ پھیلے ہوئے سلسلے کا جو یہ چھوٹا سا ٹریلر اتفاقاً میں نے دیکھا تھا، یہ کسی اور ہی طاقت کی سرگرمی کا ایک حصہ تھا، شاید کسی غیر ملکی ایجنسی کی نوادرات کی ایک کڑی۔ اس احساس سے مجھے جرجری سی آ گئی۔ آخر کتنی قوتیں ہمارے اس ترقی پذیر نامستحکم کمزور انتشار زدہ ملک کی جڑیں کاٹنے میں لگی ہوئی تھیں۔ اپنوں کی مہربانیاں اس کے علاوہ تھیں۔ اس کے باوجود ملک قائم تھا تو یہ اللہ کا نہایت ہی خاص کرم تھا۔ 2-3 منٹ تک میں وہیں بیٹھا سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرا کچھ نہ کچھ کرنے کو جی چاہ رہا تھا، لیکن آخر کار میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، سواری نہیں تھی، رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ایک اور مایوس کن خیال بھی میرے دل میں جاگزی تھا۔ اسلحے کی یہ کھیپ پھلوں کی پیٹیوں کے درمیان چھپی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا یہ زیادہ بڑی کھیپ نہیں تھی۔ بالفرض میں کسی طرح اس کھیپ کو پکڑوانے میں کامیاب بھی ہو جاتا تو کیا اس سے کوئی خاص فرق پڑ سکتا تھا؟ میں نے تو سنا تھا کہ اسلحے کے پورے ٹرک کے ٹرک ادھر سے ادھر سے ادھر ہو رہے تھے۔ اس سلسلے کو روکنے اور اس کی جڑیں تلاش کرنے کے لیے تو بہت بڑے پیمانے پر منظم کوششوں اور بہت ہی بڑے منصوبوں کی ضرورت تھی، جن کی امید ذرا کم ہی تھی۔ انہی سوچوں میں الجھا میں درخت سے اترنے لگا۔ درخت سے اترنا اس پر چڑھنے کی نسبت زیادہ مشکل اور مہارت طلب کام ہوتا ہے۔ تاریکی کی وجہ سے میرے لیے دشواری کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ بہرحال میں سب سے نیچے والی شاخ پر پہنچ گیا تھا، جس سے میرا ارادہ براہ راست نیچے چھلانگ لگانے کا تھا، لیکن اس شاخ پر میرا توازن ذرا بگڑ گیا۔ سہارے کے لیے میں نے اندھا دھند ہاتھ مار کر ایک شاخ کو پکڑا اور یوں میں نے اپنی شامت کو دعوت دے دی۔ اس سے کہیں بہتر ہوتا کہ میں ویسے ہی زمین پر گر جاتا، اس سے شاید مجھے کوئی خاص نقصان نہ پہنچتا۔ غضب یہ ہوا کہ جس شاخ کو میں نے پکڑا وہ بہت بری طرح مڑی اور ٹوٹ گئی۔ میں ذرا زیادہ بری طرح نیچے گرا اور میرے ٹخنے سے درد کی ایک لہر ابھر کر اس طرح ران تک پھیلی گویا کسی نے کند خنجر ٹخنے کے قریب گھونپا ہو اور اسے کھینچتا ہوا ران تک لے گیا ہو۔ میں نے سختی سے دانت بھینچ کر اپنے آپ کو کراہنے سے باز رکھا، لیکن اصل مصیبت یہ نہیں تھی۔ اصل مصیبت اس کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ میں ابھی زمین سے اٹھ نہیں پایا تھا کہ میں نے بنبناہٹ کی تیز آواز سنی جو تیزی سے میرے قریب آ رہی تھی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ جو شاخ میرے ہاتھ میں آ کر ٹوٹی تھی، اس کے کسی حصے پر شاید شہد کا چھتا تھا جو اس جھٹکے سے اتھل پتھل ہو کر رہ گیا تھا۔ میرا درخت پر چڑھنا تو برداشت کر لیا گیا تھا، لیکن مکھیوں کی راجدھانی میں اس حد تک دخل اندازی برداشت نہیں کی جا سکتی تھی۔ میرے پاؤں میں شاید موج آئی تھی، لیکن میں اس تکلیف کو بھول گیا۔ ویسے بھی موج ابھی تازہ تھی، ابھی اس کی خوفناکی واضح نہیں ہوئی تھی، لیکن چھتے کی تمام مکھیوں کے مجھ پر ٹوٹ پڑنے کا تصور اتنا ہولناک تھا کہ میں موج کو بھولتے ہوئے بجلی کسی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور ریس کے اس گھوڑے کی طرح دوڑا جس کے اسٹال کا گیٹ اسی لمحے کھولا گیا ہے۔ لاتعداد شہد کی مکھیوں کے ڈنک مارنے کی اذیت تو ناقابل بیان ہی ہے، لیکن ایک اہم بات یہ تھی کہ اس کے نتیجے میں انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ چلیے انسان زندہ بھی رہ جائے، لیکن اس کا حشر کیا ہوتا ہے اس کا تصور شاید آپ نہ کر سکیں۔ آپ صرف اس کی ظاہری حالت کا ہی تصور کر لیجئے، وہ تصور بھی میرے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میں یہ بھی نہیں بھول سکتا تھا کہ اس وقت میں بے یار و مددگار ایک ویرانے میں بھٹک رہا تھا، جہاں دور دور تک طبی امداد جیسی کسی چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔
اس ویرانے میں ایک طرف میرے انجانے دشمن موجود تھے جو میرے خون کے پیاسے تھے۔ میری حالت خواہ کچھ بھی ہوتی وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس پہنچانے کی بجائے اللہ میاں کے پاس پہنچانے میں مستعدی دکھاتے۔ یہی سب سوچیں تھیں جو بجلی کے کوندے کی طرح میرے ذہن میں لپکیں اور جنہوں نے مجھے پاؤں کی تکلیف کو بھول کر بگٹٹ دوڑنے پر مجبور کیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے پاؤں پر کیا گزر رہی تھی۔ مجھے یہ احساس بھی نہیں رہا تھا کہ وہ پاؤں میرے جسم کے ساتھ بھی تھا یا نہیں، مجھے بس یہ احساس تھا کہ میں اندھا دھند دوڑ رہا تھا۔ لیکن اس دوران میری گردن میں 2-3 ڈنک اتر چکے تھے۔ مجھے گردن پر مکھیوں کی موجودگی کا احساس ہوا تھا اور میں نے فوراً گردن پر ہاتھ مار کر انہیں مسل کر پھینک دیا تھا، لیکن وہ اپنا کام دکھا چکی تھیں، اور مکھی جب غضبناک ہوتی ہے تو شاید اس کے ڈنک میں زہر بھی بڑھ جاتا ہے۔ میری گردن میں گویا بیک وقت زہر کے 2-3 انجیکشن لگا دیے گئے تھے۔ اس سے زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ تیز بنبناہٹ میرے تعاقب میں تھی۔ یہ بنبناہٹ ریموٹ کنٹرول سے چلنے والے کسی چھوٹے موٹے کھلونا جہاز کی آواز سے مشابہ تھی۔ میں دیوانوں کی طرح دوڑ رہا تھا۔ مجھے یہ بات کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی کہ میں کسی پتھر، کسی ٹیلے سے ٹکرا کر یا کسی جھاڑی میں بہت بری طرح گر بھی سکتا تھا۔ میں اس خطرے کو خاطر میں لائے بغیر دوڑا جا رہا تھا، لیکن میرے اور بنبناہٹ کے درمیان گویا فاصلہ بڑھ ہی نہیں رہا تھا۔ بنبناہٹ نہایت مستقل مزاجی سے کسی اسیب کی طرح میرے تعاقب میں تھی۔ میں نے گاؤں میں پرورش پائی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ شہد کی مکھیاں اگر کسی کے بارے میں یہ محسوس کر لیں کہ اس نے ان کے چھتے پر حملہ کیا تھا تو وہ پاتال تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ میں ٹرک، اسلحہ، سیاہ مرسڈیز سب کچھ بھول گیا اور میں نے اپنی تمام تر توانائی دوڑنے کے لیے مجتمع کر لی۔ میں زیادہ سے زیادہ تیز دوڑنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ میرا دایاں پاؤں میرا ساتھ صحیح طور پر نہیں دے رہا تھا۔ میں زبردستی اس سے کام لے رہا تھا۔ اب تو درد ایک تواتر اور تسلسل سے میرے ٹخنے میں دانت گاڑ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری ٹانگ بیکار ہوئی جا رہی تھی۔ میں یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ اس حالت میں مسلسل دوڑنا میرے لیے ٹھیک نہیں تھا، لیکن میرے لیے یہ غلطی کیے جانے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ مکھیاں زیادہ تیز اڑنے والی مخلوق نہیں تھیں۔ دوسرے، اس وقت ہوا بھی مخالف تھی جس سے انہیں یقیناً مزاحمت کا سامنا تھا۔ آخرکار آوازوں سے اندازہ ہونے لگا کہ ان کے اور میرے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا، لیکن وہ میرا پیچھا چھوڑنے پر تیار معلوم نہیں ہوتی تھی۔ آخر میں اس پاؤں کے ساتھ کہاں تک بھاگ سکتا تھا، جس کے بارے میں مجھے کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی درندہ اسے اپنے جبڑے سے مسلسل چبا رہا تھا۔ اس حالت میں بھی میں یقیناً ایک طویل فاصلہ طے کر چکا تھا۔ بالآخر میرے سامنے ایک پشتہ سا آ گیا۔ پانی کی مدھم سی سرسراہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ یقیناً کوئی نہر تھی، معلوم نہیں وہی نہر تھی جس کے قریب میں ایک مرتبہ پہلے بھی پہنچا تھا یا کوئی دوسری تھی۔ امکان تو یہ بھی تھا کہ وہی نہر بال کھاتی یہاں سے بھی گزر رہی ہو۔ بنبناہٹ کی مدھم سی آواز بتا رہی تھی کہ شہد کی مکھیاں اب بھی میرے تعاقب میں آ رہی تھیں۔ نہر کی موجودگی کے آثار محسوس کرتے ہی میرے ذہن میں ایک تدبیر آئی تھی، لیکن پشتے پر چڑھنا مجھے پہاڑ پر چڑھنے کے برابر لگ رہا تھا۔ حالانکہ پشتے کی اونچائی زیادہ نہیں تھی، میں ایک لمحے کے لیے رکنے کا خطرہ بھی مول نہیں لے سکتا تھا۔ کچی مٹی میں پاؤں کسی نہ کسی طرح جما کر میں پشتے پر چڑھ ہی گیا اور ایک گہری سانس لے کر میں نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ سانس روک کر میں پانی کی سطح سے نیچے چلا گیا اور پھر نیچے ہی رہتے ہوئے دوسرے کنارے کی طرف تیرنے لگا۔ وہ کافی بڑی نہر معلوم ہوتی تھی۔ پانی خاصا گہرا تھا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ زیادہ گہرائی میں ہی رہوں تاکہ میرے متحرک ہونے کی کوئی نشانی سطح آب پر نظر نہ آئے۔ چند لمحوں بعد مجھے پانی کی گہرائی کم ہونے کا اندازہ ہوا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں دوسرے کنارے کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن میں نے پانی سے سر نہیں نکالا۔ میں زیادہ سے زیادہ دیر تک پانی میں غائب ہی رہنا چاہتا تھا۔ یہ مکھیوں کو گھونچا دینے کی کوشش تھی۔ اللہ کی ہر مخلوق کے پاس دماغ ہوتا ہے اور وہ یقیناً اپنے اپنے
حساب سے اپنے اپنے انداز میں سوچتی بھی ہوگی۔ میرا خیال تھا کہ مکھیاں شاید یہ محسوس کر لیں کہ میں ڈوب گیا ہوں۔ میں نے گاؤں میں لڑکپن میں اسی قسم کی صورتحال کا شکار ہونے والے 2-3 لڑکوں سے سنا تھا کہ انہوں نے یہی تدبیر کی تھی اور مکھیاں جلد ہی ان کا پیچھا چھوڑ کر واپس ہو گئی تھیں۔ میں یوگا وغیرہ کی مشقوں اور اپنی دیگر ورزشوں کی وجہ سے بہت دیر تک سانس روکنے پر قادر تھا، لیکن اس وقت بہت دور سے اور وہ بھی موچ زدہ پاؤں کے ساتھ دوڑ کر آنے کی وجہ سے میری سانس پہلے ہی پھولی ہوئی تھی۔ تاہم میں نے ہمت نہیں ہاری اور کئی منٹ تک سانس روکے رکھی، حتیٰ کہ مجھے اندیشہ محسوس ہونے لگا کہ سانس ہمیشہ کے لیے ہی سینے میں نہ اٹک جائے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے سر ذرا پانی سے نکالا۔ ارادہ یہی تھا کہ اگر اب بھی اوپر مکھیوں کی بنبناہٹ سنائی دی تو جتنی بھی طویل سانس لے سکا لے کر گڑپ سے دوبارہ سطح آب سے نیچے ہو جاؤں گا۔